بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما صدق الله العظيم. اور رسولوں کو جن کا ذکر آگے ہم تم سے فرما چکے اور ان کو جن کا ذکر تم سے نہ فرمایا اور اللہ نے موسیٰ سے حقیقتاً کلام فرمایا. رسول خوشخبری دیتے اور ڈر سناتے کہ رسولوں کے بعد اللہ کے یہاں لوگوں کو کوئی عذر نہ رہے اور اللہ غالب حکمت والا ہے. معزز حاضرین، پچھلے درس میں آپ حضرات نے سنا کہ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدی، اس آیت پر درس آپ نے سنا. بے شک اللہ تعالی اے محبوب ہم نے تمہاری طرف وہی بھیجی جیسے وہی نوح اس کے بعد پیغمبروں کو بھیجی، یعنی پیغمبروں کو جو وہی بھیجی اس کا ذکر کیا گیا اور فرمایا کہ ان لوگوں کا سوال کیا تھا کہ ایک دم ہم پر قرآن کیوں نہیں نازل ہوتا، تھوڑا تھوڑا کیوں نازل ہوتا ہے، ایک دم کیوں نہیں نازل ہو جاتا. یہ ان لوگوں کا سوال تھا. اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب آپ سے پہلے بھی ہم نے پیغمبروں پر وہی بھیجی، تو وہی طریقہ رہا، کسی پر ایک دم اتار دیا اور کسی کو تھوڑا تھوڑا دیا. وہی طریقہ گزشتہ بھی رہا اور اب باقاعدہ اب بھی وہی جاری ہے، تھوڑا 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 نازل کیا گیا ہے. اس کا ذکر گزشتہ آیتوں میں تھا. اب فرمایا جا رہا ہے کہ یہ سب کام جو ہے ایک دم دے دینا، مختصر دینا، یہ سب کام جو ہے اللہ کی حکمت میں ہے. اللہ کی حکمت ہے، اللہ کی پسند. اللہ جیسا موقع ہے ویسا اللہ تعالیٰ فیصلہ لیتا ہے، اس میں لوگوں کے دخل کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ گزشتہ آیت کو جب آپ پڑھیں گے تو اس میں سب پیغمبروں کا ذکر تھا. جیسے نوح علیہ السلام کا سمجھے فرمایا گیا کہ اسحاق حضرت نوح علیہ السلام ہیں، پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، سمجھے یونس علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ان سب کا ذکر تھا. جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو یہودیوں نے کہا سب کا ذکر ہے، موسیٰ کا ذکر کہاں ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ سمجھے یہ اعتراض انہوں نے کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ کی عظمت بیان کی گئی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کیا ہیں. اس کے بعد کی آیت میں اس کا ذکر کیا گیا. اب جو ذکر ہو رہا ہے وہ رسولا قد قصصناہم علیک، سمجھے
وہ رسولن قد قصصناہم علیک، رسولوں کا جن کا ذکر ہم تم سے فرما چکے ہیں، یعنی اللہ تعالی نے پیغمبروں کے نام حضور کو بتا دیے، قرآن میں بھی آ گئے۔ بعض پیغمبروں کے نام نہیں بتائے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ حضور کو معلوم نہیں تھا، حضور نے ہر نبی کو دیکھا اور ہر نبی حضور کی اقتداء میں معراج کے موقع پر نماز پڑھ چکا، جس میں جن کے نام آئے ہیں وہ بھی، جن کے نام نہیں آئے ہیں وہ بھی، ہر ایک حضور کی اقتداء میں نماز ادا کر چکا، حضور کو معلوم۔ پھر بھی قرآن کے نزول میں تمام پیغمبروں کے نام نہیں بتائے گئے ہیں اور کچھ پیغمبروں کے نام بتا دیے گئے۔ تو یہ پہلے سے ہے، وہ رسولا لم نقصصہم علیک من قبل و رسولا لم نقصصہم علیک، اور رسولوں کا جن کا ذکر آگے ہم تم سے فرما چکے اور ان کو جن کا ذکر تم سے نہ فرمایا، سمجھے؟ اس کے ساتھ وہ کلم اللہ موسیٰ تکلیما، اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا کیا تھا؟ بات کیا۔ یاد رکھیے ان آیتوں میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اے محبوب، حضرات انبیاء کرام اتنے ہی نہیں جتنے ذکر کیے گئے۔ جی ان کا سوال کیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیوں نہیں ہے اور پیغمبروں کا، اتنے پیغمبروں کا ذکر کیوں ہے؟ تو جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب، آپ سے سوال کرتے ہیں، ہم آپ کو بتا دیتے ہیں اتنے ہی پیغمبر نہیں ہیں جتنے کے ذکر کیے گئے، جن کے نام نہیں لیے گئے ایسے پیغمبر بھی ہم نے دنیا میں بھیجے ہیں، سمجھے؟ آپ کو جو بتا دیے وہ بھی پیغمبر ہیں، آپ کو جو نہیں بتائے وہ بھی پیغمبر ہیں، ان کے قصے اور حالات زندگی آپ کو قرآن میں، سمجھے، بعضوں کے بیانات آئے ہیں، بعضوں کے متعلق نہیں آئے ہیں، یعنی ان کی تمام شان یکساں نہیں ہے، ہر ایک مرتبے میں اپنے اپنے طور پر الگ الگ ہے۔ یاد رکھیے ان آیات کے روشن میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جماعت انبیاء میں، انبیاء کی جماعت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام شاندار نبی، یہودیوں میں پہلے نبی موسیٰ اور آخری نبی حضرت عیسیٰ، یہودیوں میں پہلے نبی حضرت موسیٰ اور آخری نبی حضرت عیسیٰ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس شان والے ہیں کہ ہر نبی سے اللہ تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے احکام بھیجے، فرشتوں کے ذریعے احکام بھیجے، فرشتے لائے، حضرت جبریل امین لائے، جی، مگر موسیٰ وہ شاندار نبی ہیں جن کو کسی فرشتے نے لا کر کچھ نہیں پہنچایا، بلکہ اللہ نے ڈائریکٹ نبی سے بات کیا۔ وہ کون سے نبی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے باتیں کی، اور ہر کتاب یا ہر صحیفہ شارٹ آتا تھا، مختصر جی، جب جیسی ضرورت ہوئی ویسے پہ، مگر ایک ہی کتاب تھی جو بیک وقت آ گئی، ایک ہی کتاب تھی جو بیک وقت آئی، وہ توریت تھی، توریت کو ہی ایک دم نازل کیا گیا، اس کے علاوہ جتنے پیغمبروں کو کتابیں ملی یا صحیفے ملے وہ بتدریج وقتاً فوقتاً جیسے ضرورت پڑی احکامات بھیجتے۔ اب جب اتنے پیغمبروں کو بتدریج احکامات بھیجے گئے تو توریت کو ایک دم اتارنے کی حکمت کیا ہے؟ وہ بھی تو بتدریج آ سکتی تھی، حالانکہ بڑی وزنی تختیاں تھی، وہ اوراق کی شکل میں نہیں تھی، بڑی بڑی تختیاں تھی، سمجھے؟ وہ کسی سے اٹھائی نہیں چلتی تھی، اونٹوں کو لایا گیا نہیں ہو سکا، ہاتھیوں پر اٹھایا گیا، کیا وہ تختیاں توریت۔ تو حکمت کیا ہے بیک وقت نازل کرنے کی؟ چونکہ اللہ علیم ہے، عزیز ہے، حکیم ہے، وہ علم والا ہے، وہ شان والا ہے، وہ حکمت والا ہے۔ اللہ تعالی کے علم میں ہے
کہ یہودی بڑے ضدی ہیں، ہٹ دھرم. اگر ان کو تھوڑا تھوڑا دیا جاتا تو یہ کچھ نہ کچھ سوال کھڑا کر دیتے، یہ کیوں ایسا آ رہا ہے، تھوڑا تھوڑا کیوں آ رہا ہے. تو ان کے ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ رہی کہ موسیٰ ایک پیغمبر ہیں جن کے لیے اللہ نے ایک ہی دم کتاب اتار دی. تو کس کی ہٹ دھرمی اور ضد کی وجہ سے؟ یہودیوں کی. قرآن کریم کے متعلق یہودیوں نے کہا کہ ایک دم کیوں نہیں آیا، ایسا کیوں نہیں آیا، مگر کسی غلام رسول نے آج تک نہیں پوچھا کہ ایسا کیوں نہیں آیا، ایسا کیوں. تو اللہ کے علم اور حکمت میں اس امت کی شان یہ ہے کہ یہ امت وہ امت ہے میرے محبوب کی، کسی قسم کا سوال کرتی نہیں. جو حضور بول دیے قبول کر لیا، حضور بول دیے صدقے چلا لیا. جی طور پر بھی جانے کی ضرورت نہیں پڑی. غار حرا میں سرکار عبادت کے لیے جاتے تھے. موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ بلایا کتاب دینے کے لیے، غار حرا پر کتاب دینے کے لیے نہیں بلایا، عبادت کے لیے جاتے. وہاں عبادت گزاری میں وقت لگا تو اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیج کر کلام پاک وہاں کا نزول شروع کیا. وہ ابھی چند آئے تھے. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. 5 آئے تھے. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. وہ اقرأ بھی ایک آیت، اقرأ آیت ہے، بسم ربک الذی خلق وہ ایک آیت ہے. تو اس طریقے سے کتنی آیتیں ہوئی؟ 5 آیتیں. 5 آیتیں نازل ہوئی. کہاں پر؟ غار حرا. بقیہ 6666 آیتوں میں سے 5 نکال دیجئے. 66 میں سے 5 گئے تو کتنے ہوئے؟ 63. جی 61. 6661 آیتیں مختلف مقامات پر، مختلف مواقع پر، یہاں تک کہ حضرت عائشہ کی گود میں حضور کا سر مبارک ہے وہاں قرآن نازل ہو گئے. سرکار سمجھے مدینے میں ہے وہاں قرآن آ گیا. سرکار حرم پاک میں ہے وہاں قرآن آ گیا. جی اور سرکار اس مقام پر ہیں جہاں مسجد قبلتین ہے، نماز ادا کر رہے ہیں وہاں قرآن آ گیا. حیات ظاہرہ کے آخری حج میں یاد رکھیے ہمیشہ حضور نے ایک ہی حج کیا ہے. کئی کو جاتے ہیں 4 حج کرنے، بس ایک حج. یہ حاجیوں کو پکڑ لینا کہتے کرے حضور حج. مدینے سے احرام باندھ کر ایک مرتبہ آئے، ایک ہی حج. حالانکہ مدینے میں رہتے تھے، عرب میں رہتے تھے. حج ایک مرتبہ. البتہ عمرہ کیے ہیں اور خاص طور پر رمضان کا عمرہ، اس کی فضیلت آئی ہے. جس نے رمضان میں عمرہ کیا گویا اس نے میرے ساتھ حج کیا. ایک فضیلت ہے. ورنہ بار بار حج کی کیا بات ہے. بہت اچھا قانون لائی ہے گورنمنٹ. بس ایک بار جا کر آگے تو پھر نہیں جانا. تو بلیک منی لے جاتے آتے، بلیک منی لے جاتے ویٹ کر کے آتے. سمجھے کتنے بار جائیں گے حج کو؟ ہاں جا کر آ گئے انشاءاللہ جانا. بس سمجھ میں آ گئی کیا بول رہا تھا. ایک ہی مرتبہ حضور نے حج کیا ہے. حجۃ الوداع کا موقع برو بھی حجۃ الوداع وداعیت یعنی آپ کی حیات ظاہرہ کا آخری. اونٹنی پر سوار ہیں، خطبہ دے رہے ہیں. وہاں آیا تھا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آیا تھا کہ تو معلوم موسیٰ ہی وہ ایک پیغمبر ہیں جن کو اللہ نے طور پر بلا کر بیک وقت پوری کتاب دے دیا. وجہ کیا بتایا ہمیں اس کی؟ یہودی کے سوالات، ان کی ضد اور ہٹ دھرمی.
امت محمدیہ کی شان، حضور جو بولے سب، حضور جو بولے سب۔ آج کی امت، آج بھی ہم لوگ علماء کی زبان سے، اپنے پیروں کی زبان سے حضور کے حوالے سے کوئی بات سن لیتے ہیں تو کبھی کوئی پوچھنا نہیں اس میں ہے کیا، اس میں ہے کیا، تو یاد رکھنا یہ اس میں ہے کیا، اس میں ہے کیا، کس میں ہے کیا، پوچھنے والے بدعقیدہ۔ کون سی کتاب میں ہے، اس میں ہے کیا، یہ سب پوچھنے والے کون؟ بدعقیدہ۔ صحیح العقیدہ کیا کرتا ہے؟ میرے نبی کا فرمان، بحث میں نہیں جاتا، اتنی محبت، اتنا لگاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے موسیٰ علیہ السلام سے، اللہ تعالیٰ نے یہ آپ ہی ایک ایسی شان والے پیغمبر جن سے آپ نے، اللہ تعالیٰ نے بغیر واسطہ فرشتے کے ڈائریکٹ کلام کیا۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے باتیں کی تو بہت زبانوں میں باتیں کیا، ہر زبان میں بات کرے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام۔ موسیٰ علیہ السلام ہر بات میں سنتے، سمجھتے نہیں تھے۔ مولا مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ تب رب نے اقرار کر لیا نا، سب کچھ مجھے آتا ہے بولنا، حماقت۔ نبی کا طریقہ کیا ہے؟ کچھ جو نہیں آتا مان لینا مجھے نہیں آتا ہے۔ ناز کریں گے ستیہ ناش ہو جائیں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں ناز نہیں چلتا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں تھے، اب ڈائریکٹ اللہ سے بات کرنے والا کوئی نہیں۔ اب کدھر اگر کچھ لینا ہے بات تو جن کے پاس آ رہے ہیں، آپ جو دیے سرکار، آپ جو دیے سرکار۔ یہ ادب اور تعظیم خانقاہ میں سکھائی جاتی ہے، اس کے سوا کہیں نہیں۔ مدرسے والا پوچھتا وہ ہے کیا، وہ کس مقام میں ہے، وہ کہاں ہے، کون سی حدیث ہے؟ اب دھک ڈالنے کے واسطے وہ نمبر ہے، وہ صفحہ ہے، وہ پیج ہے، وہ سطر ہے، وہ دھک بھی ڈال کر چلے گئے، سمجھے؟ پرنٹنگ پریس الگ الگ رہتے ہیں، پیجز کا سائز الگ الگ رہتا ہے، 1/4 ہے، 1/8 ہے۔ وہ 1/4 کا دیکھے تو جو ہے 70 کم آ رہا ہے، 1/8 کا دیکھے تو زیادہ آ رہا ہے، کون سا اس میں جا کے دیکھنا۔ اب وہ سب لوگ پوچھتے نہیں، نمبر بولے تو خوش ہو گئے، وہ نمبر بولے، وہ صفحہ بولے، صفحہ جا کے اٹھا کر دے تو صفحے میں رہتا ہے اس میں۔ آئے بہت سے لوگ آئے، سمجھے؟ ان کا ایک آیا بولے تو ہمارا ایک آیا، اس طریقے سے آئے، لوگوں کو اپنی دھاک ڈال کر کے گئے، مگر اپنے آپ میں کچھ نہیں ہے، بولنے والے کم آئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ مولا کچھ سمجھ میں نہیں آتا، یہ کیا لینگویجز مجھے سمجھ میں نہیں آتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنے علم کے جتنے لینگویجز سے پیش کر دیا۔ جب موسیٰ نے اقرار کر لیا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تب جا کر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی زبان میں بات کی۔ تب جا کر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں بات کیا۔ تو یاد رکھنا، پیغمبر فرمایا وہ رسولا قد قصصناہم علیک وہ رسولا لم نقصصہم علیک وکلم اللہ موسیٰ تکلیما۔ اللہ نے موسیٰ سے حقیقتاً کلام فرمایا، بلا واسطہ فرشتہ، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا۔ یاد رکھیے رسولا مبشرین و منذرین، رسول کا کام کیا ہے؟ دو کام ہیں رسول کے، خوشخبری دینا، ڈرانا۔ رسول وہ ہے جو خوشخبری دیتا ہے اور ڈراتا ہے، اچھوں کو خوشخبری، گناہگاروں کو، بے ایمانوں کو ڈرو۔ اکثر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرماتے تو اپنے خطاب میں یہ جملہ اس انداز سے، یا ایھا الناس اتقوا اللہ، یا ایھا الناس
اتقوا اللہ، اے لوگو ڈرو اللہ سے، ڈرو اللہ سے، اور صرف کلمہ شہادت کا اشارہ کر. ٹیبل پھوڑنا، ٹیبل پھوڑنا، میں کوڑا دینا سرکار کا طریقہ نہیں تھا. یا ایھا الناس، اے لوگو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. سمجھے؟ اللہ آپ پر رحم کرے. جب ہاتھ ہلاتے تو صرف کلمہ شہادت کا اشارہ دیتے. یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تقریر، طریقہ خطبہ تھا. چنانچہ رسولا مبشرین و منذرین، رسول خوشخبری دیتے اور ڈر سناتے ہیں. لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، کہ رسولوں کے بعد اللہ کے ہاں لوگوں کو کوئی عذر نہ رہے. رسولوں کو بھیجنے کا مقصد کیا؟ رسولوں کو بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں کل بندے یہ عذر نہ کر سکیں اے مولا تیری بات کوئی پہنچانے والا نہیں آیا، مولا تیرے احکامات کوئی بتانے والا ہم میں نہیں آیا، تیری ذات کے متعلق بتانے والا ہم میں نہیں آیا. اگر آتا تو ہم ضرور ایمان لاتے، ضرور نیک اعمال کرتے. یہ بہانہ رب کی بارگاہ میں نہ ہونے پائے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا، پیغمبروں کو بھیجا. جاؤ تو رسول آ کر اللہ کے ذات کے پتے دیے، اللہ کے احکامات پر عمل کیا اور عمل کر کے بتایا. اب یہ سلسلہ اب تک جاری ہے. حضور پر نبوت ختم ہو گئی، نبوت کے بعد سلسلہ جو ہے جاری ہے علماء اور اولیاء کا. یہ لوگ کہے کو ہیں نبیوں کا کام کرنے والے لوگ ہیں. یہ کون؟ انبیاء اور اولیاء. کون سا کام کا ہے یہ؟ علماء اور اولیاء انبیاء کا کام کرنے والے ہیں. جاہلوں کا انبیاء کا کام کرنے کا کام نہیں ہے. سمجھے؟ کس کا کام ہے؟ علماء اور اولیاء کا کام ہے نبی کا کام کرنا. نبی نے جو دعوت دی، نبی نے جو پیغام دیا، نبی نے جو اللہ کے بندوں تک اللہ کی بات پہنچائی، وہ کام کرنا حضور کے بعد تمام غیر نبی ہیں، چاہے صحابہ ہوں، خلفاء ہوں، اہل بیت ہیں، سب کیا ہیں؟ غیر نبی. نبی تو نہیں ہے نا. ہاں نبی ہے بولے تو بے ایمان ہو جائیں گے. یہ غیر نبی ہیں. تو غیر نبی وہاں سے لے کر قیامت تک، آخری وقت تک بھی عالم ہو یا اولیاء ہو، یا کا لفظ میں یہاں سے ہٹا دیتا ہوں. سمجھے؟ عالم ہی وہ ہے جو ولی ہو. جس کے اندر جو ولی نہیں ہے وہ عالم نہیں. دوسری بات یہ ہے ہر عالم ولی نہیں ہے، مگر ہر ولی عالم ہے. ہر ولی کیا ہے؟ عالم ہے. تو معلوم ہوا کہ کل قیامت کے دن کوئی حیل و حجت نہ ہو سکے، بہانہ نہ بنا سکے. اس لیے اللہ تعالیٰ کس کو بھیجتا ہے؟ پیغمبروں کو بھیجتا ہے، رسولوں کو بھیجتا ہے. چنانچہ شریف میں اس نسبت سے ایک حدیث سے پاک آئی ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صاحب تفسیر ابن کثیر اس کو لکھتے ہیں، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، ارشاد فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کتنے پیغمبر بھیجے، کتنے نبی بھیجے؟ تو حضور نے فرمایا 1,24,000. پھر ایک روایت کے مطابق 2,24,000 کم و بیش آئے. کتنے نبی آئے؟ 1,24,000 یا 2,24,000. تب حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول کتنے ہیں؟ رسول کتنے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا 313. رسول کتنے ہیں؟ 313. پھر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کتابیں کتنی نازل ہوئی؟ تو حضور نے فرمایا 104. کتنی کتابیں نازل ہوئی؟ 104، جس میں 100 صحیفے، 4 کتابیں. چھوٹی کتاب کو صحیفہ بولتے ہیں، بڑی کتاب کو کتاب بولتے ہیں. تو 4 کتاب. بابا یہ باتیں سمجھ میں آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں؟ چلنا ہے کہ نہیں؟ معرفت کی عادت پکڑوں. ترتیب سے جا رہا ہوں، میں ترتیب سے جا رہا ہوں. کبھی ہوا میں اڑنے کی باتیں آتی ہیں، کبھی زمین پر ٹھہر کے سننے کی باتیں آتی ہیں. ہر بات کو سننا پڑتا ہے. نہیں حضرت وہ کتنے معرفت کے آیتیں ہیں سب نکالا. بولا میں نکال کے لا لیتا ہوں. جی کیا شاہ صاحب کیا وہ چھونا؟ کتنی کتابیں بولے حضور؟ 104، جس میں سے 100 صحیفے اور 4 کتابیں. 4 کتابیں کون سی؟ توریت، زبور، انجیل، قرآن. سمجھے؟ یہ 4 کتابیں اور صحیفے 100. حضرت شیس علیہ السلام پر 50 صحیفے نازل، 50 نازل. جی اور حضرت شیس علیہ السلام پر 50 اور حضرت ادریس علیہ السلام پر 30. ادریس علیہ السلام پر 30. حضرت ابراہیم علیہ السلام پر 10. حضرت موسیٰ علیہ السلام پر 10. موسیٰ علیہ السلام کو توریت بھی ملی اور صحیفہ بھی. صحف ابراہیم و موسیٰ. حضرت ابراہیم علیہ السلام پر 10 صحیفے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر 10 صحیفے. کتنے ہوئے؟ 20. ادھر سے نیچے سے جائیں گے. حضرت ادریس علیہ السلام پر کتنے ہوئے؟ 50. حضرت شیس علیہ السلام پر 50. کتنے ہوئے؟ 100. یہ 100 صحیفے، 4 کتابیں. یہ اللہ تعالیٰ نے نازل. پھر حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے نبی کون؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام. پھر درمیان میں پوچھتے ہیں یہودیوں میں سب سے پہلے نبی کون؟ تو حضور فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام. ان میں سب سے آخری نبی کون؟ عیسیٰ علیہ السلام. مجموعی طور پر نبیوں میں اول کون؟ حضرت آدم. اور سب سے آخر کون؟ سرکار فرماتے ہیں میں آخری نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں. یعنی حضور تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی بنا کر کے بھیجے گئے. بات سمجھ میں آ گئی؟ کتنے بجے بات ہے؟ اب یہاں ایک بات ہے کہ کتابیں بتدریج آئی، وقتاً فوقتاً، ضرورت پر جیسے احکامات تھے ویسے آئی. جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ مکمل کتاب تمام احکامات کے ساتھ کتنے آئے؟ ایک توریت. بقیہ جتنی کتابیں نازل ہوئی چاہے صحیفے ہوں چاہے کتابیں ہوں وہ وقتاً فوقتاً حالات کے اعتبار سے تدریج. سمجھے؟ ایک دم پیدا ہوئے سو حضرت آدم علیہ السلام جواد جی، اور ایک دم 8 دن کے فرق سے پیدا ہوئے سو حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا. سمجھے؟ حضرت آدم کا الگ نام لیے تو علیہ السلام، حضرت حوا کا الگ نام لیے رضی اللہ تعالی عنہا. دونوں کا ملا کر یہ آدم و حوا علیہم السلام. جب الگ کر دیے تو عورت کو علیہ السلام نہیں، عورت کو رضی اللہ عنہ. نبی سے ملا دیے بیوی کے ناطے تو ان کو جو سلامتی ہے علیہم السلام. جی حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ہاجرہ و سارہ رضی اللہ تعالی عنہن. اکیلے کے بولے تو انہا. کلاس چل رہی ہے.
क्लासेस है, लिखो, ये लिखना शुरू करो। अंग्रेजी आता है तो अंग्रेजी में लिख लो, उर्दू रस्मुल खत हो और अंग्रेजी में अगर लिख ले ठीक है, कन्नड़ में लिख लो। सुनकर ये बोलना जो है वो थोड़ी देर में खत्म हो जाता है, सुनकर निकल जाते हैं। ये सीडी, ये पीडी, ये सब क्या है, बेअदबी से सुनते हैं। कार में डाल लिए, उधर पाँव फैला लिए, बावजूद बैठ कर सुनते। ये दालवा शाह साहब को सीडी के दालवा समझे, तो वो भी बार बार बजते बजते क्या हो जाती है, वो खराब हो जाती है। बार बार बजाते रहे तो खराब हो जाती है। नहीं खराब होने वाला रिकॉर्ड तहरीर, समझे। वो लोग बोल के चले जाते हुजूर की शान में गुस्ताखी, तो बोल डाले मर गए होगा बोले। रिकॉर्ड करके जाते तो रिकॉर्डों को किताब लिख कर चले गए। अब वो किताबें जलाए तो भी किसी के पास एक किताब निकल जाती है, तो किताब क्या बन गया, रिकॉर्ड बन गया, डॉक्यूमेंट हो गया, समझे। आपके वालिद बुजुर्गवार ने कहा कि बेटा ये विकास सौदा हमारे दादा का, तुम्हारे दादा का बोला, समझे। आप खुश हो गए, हमारे दादा साहब क्या छोड़ कर गए, विकास सौदा छोड़ कर गए। तो क्या वो बोल दिया तो हो गया, टेप रिकॉर्डिंग के लिए आप उसे यानी सीडी बना लिया उसकी, तो है क्या वो कोर्ट में है वो डॉक्यूमेंट चलेगा, नहीं चलेगा। क्या पूछता है, रिकॉर्ड लाओ। रिकॉर्ड लाने के लिए कौन सा सीडी, नहीं, पेपर डॉक्यूमेंट लाओ। तो उसमें क्या हुआ, लिखा हुआ है, सब बातें लिखी हुई है, सिग्नेचर है। तो ऐसे ही लिखो। मेरी आदत बड़ी लिखने की थी पहले, ऐसा लिखता था कि सरकार को देखता लिखता, इधर देखना उधर देखना नहीं, सरकार को देखता रहता लिखता रहता। कई बुक्स लिख दिया। उस सरकार की बारगाह में बैत होने से पहले भी उन लोगों के बड़े मौलवी आते, उनके भी लिखता। वो जमाने में उनके सुनता था, उनके लिखता, बाद वो सब फाड़ दिया, खत्म कर दिया। सरकार के देखता लिखता। एक मर्तबा ऐसे देखता लिखता जा रहा था, इत्तेफाकन क्या बराबर लिखूं क्या था, देखने के लिए भाई नजर इधर डाला। जब इधर नजर डाला तो सरकार मुझे देख दी। देखकर बोले क्या करता, मैं क्या बोल रहा हूं, तू क्या करता है, क्या लिखता, उठा फेंक। उठा फेंक का लफ्ज जो उस वक्त आ गया, देख कर ले, वो लफ्ज जब आ गया उसके बाद से मौला वो लिखने का बाहर आज तक नहीं आया मेरे अंदर। फिर भी मैटर लिखने बढ़ गया तो वो मैटर कोई जवाब दे नहीं सकता है, मगर बड़ी अलसानी, वरना एवरी वीक मेरा एक मैटर जा सकता है पेपर में। नहीं, अब ख्याल ही चाहता नहीं। कभी ख्याल आ गया तो लिखने बैठा तो बराबर। एक मैटर लिखना है तो मेरे लिए घंटों की जरूरत नहीं। आपकी दुआओं से, मेरे शेख के फैजान से एक मैटर अगर लिखना है, किताबा ढूंढो, वो ढूंढो, कुछ भी नहीं, बाकायदा तमाम चीजें लाकर 15 मिनट के अंदर एक मैटर तैयार करके दे देता मैं आपके। ये मेरे शेख का करम है, फैजान है उसका। मगर आपने का क्या है, बात कहां से आई, हर चीज को क्या करो, लिखो। सरकार के वो जमाने के नज़में मेरे पास लिखी हुई है, जखीम है, तो सारे रिकॉर्ड है। हाय क्या अर्ज कर रहा था, लिख लेना चाहिए। तो बहरहाल लिख लो की बात तो दरमियान में ही। रज़ी अल्लाह ताला अन्हुन, हजरत हाजिरा, हजरत सारा की या अनहुमा भी कहा जा सकता है, अनहार को अनहुमा भी कहा जाता है, वो भी जमा में समझे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जुलेखा
رضی اللہ تعالی عنہا ملا کر بولانا چاہے ہاں حضرت یوسف و زلیخا علیہم السلام، سمجھے؟ مگر وہاں نیچے آ کر حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی، عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہما، سب کا ملا کر بول دیا تھا خدیجۃ الکبریٰ، عائشہ الصدیقہ و امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہما، سمجھ رضی اللہ عنہ کب بولنا، عنہن کب، یہ علیہ السلام کب بولنا، صلی اللہ علیہ وسلم کب بولنا. لوگوں بھی اعتبار سے ان کو رضی اللہ عنہ پکار سکتے کیا، ان کا علیہ السلام پکار سکتے کیا، یہ لغوی اعتبار سے ٹھیک ہے، اعلی حضرت کا فتویٰ اپنی جگہ ٹھیک ہے، مگر جو امتیاز رکھا گیا ہے، امتیاز رکھا گیا ہے وہ امتیاز بھی برابر رہنا چاہیے. خیر بہرحال ہائے ہائے، یہاں ایک بات بڑی پیاری بتائی جا رہی ہے کہ ہم نے ہر بستی میں رسول بھیجا. اس سے پہلے ایک بات کہ کتابیں بتدریج بھیجی، احکامات بتدریج بھیجے. اس میں حکمت کیا ہے؟ اس میں حکمت انسانی جسم کی نشو و نما کے لیے، انسانی جسم کی ترقی کے لیے یہ فطری چیز ہے، فطرت الہیہ، قانون الہیہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ایک دم پیدا ہو گئے، ان کو دودھ رالا یہ وہ سب نہیں دیا گیا، ایک دم کیسے ہو گئے؟ جوان. حضرت حوا گزشتہ دوسری جمعہ کو پیدا ہو گئی، وہ کیسے؟ جوان. انتظار کرنے کا ٹائم نہیں، وہ پورا ٹائم ہو جاتا، بعد میں دیکھیں گے، وہ سب بالکل تیار، ایسا تیار ہاتھ لگانے لگ گئے. خبردار ہاتھ نہیں لگانا، مہر ادا کرو. یہ تو درس سن رہے ہیں تو قانون الہی ہے. بچہ جب پیدا ہو جائے تو بتدریج اس کو ترقی دی جاتی ہے، بتدریج اس کو ترقی دی جاتی ہے. پہلے اسے گٹی ڈالتے، پھر اس کے بعد اسے ماں کا دودھ پلاتے، پھر اس کے بعد نرم غذا کھلاتے، پھر جیسے بڑا ہوتا جاتا ہے غذا میں ترقی ہو کر روٹی بھی کھلائی جاتی ہے، چاول بھی کھلایا جاتا ہے، بریانی بھی کھلائی جاتی ہے. وہی غذا شیر کھا رہے ہیں، دودھ پیتے بچے کو کھلائی جائے تو صحت ہو جائے گی، طاقت آ جائے گی، کیا آ جائے گی؟ موت آ جائے گی. تو یہ فطرت ہے، قانون الہیہ ہے کہ بچے کے جسم کی ترقی کے لیے بتدریج اس کی غذا کا انتظام کیا گیا ہے. اسی طریقے سے انسان کی روح کی غذا کے لیے بھی بتدریج احکامات دیے گئے، بتدریج احکامات دیے گئے. سمجھے؟ خانقاہ میں آ کر وجود اور شہود کی باتیں، حقائق و معارف کی باتیں، یہ اسی وقت ہوگا جبکہ اس کے اندر پختگی آئی ہو. وہ تربیت پانے کے لیے شیخ محترم کے حوالے کم عمر میں ہی ہو جانا چاہیے. وہ نظر ڈالتے 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 ایک مقام پر پہنچیں گے. جب شیخ کی نظر پڑے گی یہ میری طرف سے خلافت اس کو دی جائے تو اس کو غلط استعمال نہیں کرے گا، یہ مقصد میں استعمال کرے گا. شیخ دے گا تب خلافت دے گا، ورنہ آفر خلافت پر نہیں جانا. آفر خلافت یا آفت خلافت؟ کمنٹ کرو، میرا ہو جاتے. نگاہ شیخ جب پڑتی، نگاہ شیخ جب پڑتی ہے، اگر خلافت دیر ہو رہی ہے یا نہیں ہی ملی تو کوئی بات نہیں، آپ کا دامن بس ہے.
آپ کی نظر کرم بس ہے. ایسے سند دیے نہیں, پگڑی بنے نہیں, سند دینا کیا ہے؟ نظر ہے اپنے استاد کی نظر, یہ لائق ہے کیا, دیکھ کر دیتے. سمجھے؟ کبھی کبھی سرکار قبلہ فرماتے ہیں ایک آدمی برباد ہونے والا ہوتا ہے, شیخ کی نظر پڑ جاتی ہے, کسی لائق کا نہیں رہتا, اس کے ایمان کا جب چیلنج ہو جاتا ہے, دوسروں کی طرف جھانکنے لگتا ہے, تو اس سے خلافت دے کر پٹا ڈال کے کس کے رکھ لیتے. یعنی بیل, گائے اور بیل وغیرہ جو ہے جب کنٹرول کے باہر ہوتے ہیں تو اسے کیا کرتے, ناتھی ڈال, اسی ناتھی کو خلافت وہ بنا دیے, کسی کو بنا دیے. سمجھے؟ چور کو ابدال بنا دیے, قوس الثقلین چور کو ابدال بنا دیے. مریدی ہماری, خلافت ان کی, بیعت کرنا ہمارا کام, خلافت دینا ان کا کام. یہ ان کے گھر کی بھیک دیے تو دے سکتے ہیں, نہیں دیے تو چھوڑ سکتے ہیں, مگر میں چھوڑ کے نہیں جاؤں گا, میرا در آپ کا در چھوڑ کے نہیں جاؤں گا. یہ عزم ہو جانا چاہیے. نہیں بات سمجھ میں آئی؟ تو روح کے لیے بھی کیا ہوا, بتدریج اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے. جی جیسے کلمہ پڑھو, نماز پڑھو, روزہ رکھو, مال ہے زکات دو, حج ہے استطاعت ہے تو حج کرو, پھر پلٹ کر آگے کلمے کو تحقیق کرو, نماز کو قلب سے پڑھو, روزے میں نفس کو پہچانو, ادھر مال دے کر زکات میں مال پاک کر رہے ہو تو ادھر نفس کو پاک کرو. تو ساری چیزیں تو وہ کرنے والے وہ کر لیتے ہیں. اس کے بعد اور منزلیں ہیں, ان منزلوں کی طرف لا کر بتدریج روح کی غذا ہے. کون سی؟ جیسے جسم کی غذائیں بتدریج دی جاتی ہیں, ایسے روح کی غذا بھی بتدریج دی جاتی ہے. ہائے ہائے, یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر بستی میں ہم نے نبی کو بھیجا, ہر بستی میں ہم نے نبی کو بھیجا. کوئی بستی ایسی نہیں جہاں نبی نہیں گئے, ہر بستی میں, ہر گاؤں میں گئے. اس کی مثال بڑی پیاری دی گئی. دیکھیے چراغ ہے, ہر گھر میں جاتا ہے. چراغ ہے, ہر گھر میں جاتا ہے. سمجھے؟ وہ گھر میں بھی گیا, وہ کمرے میں گیا, وہ حال میں بھی گیا. چراغ ہر گھر میں لے جایا جا سکتا ہے روشنی کے لیے. تارے چمکتے ہیں مگر روشنی نہیں دیتے. تاروں سے کوئی روشنی لی ہے؟ نہیں. چمکتے ہیں دور سے مگر روشنی نہیں دیتے. سورج ہر گھر میں جاتا نہیں, مطلب لے کر نہیں جاتے اسے, وہ ایک ہی جگہ چمکتا ہے, سب کو روشن کر دیتا ہے, سب کو روشن کر دیتا ہے. اسی طریقے سے ہر نبی چراغ کی مثال بستی بستی گیا. ہر نبی چراغ کی مثال بستی بستی گیا, مگر میرے اور آپ کے محبوب بستی بستی نہیں گئے, بستی بستی نہیں گئے. چراغ نبوی ہے, چراغ نبوی, چراغ مصطفی مدینے میں روشن ہوا, ساری کائنات کو روشن کر دیا, ساری کائنات کو روشن کر دیا. سورج کو ہر گھر میں جا کر چمکنے کی ضرورت نہیں, اپنی جگہ سے ہی پہنچتا ہے. جیسے آفتاب عالم آسمانوں کی بلندی پر رہ کر ہر گھر میں روشنی دیتا ہے, حضور مدینے میں رہ کر ہر گھر میں روشنی, ہر دل میں روشنی. تو نبیوں میں بھی کتنا امتیاز رکھا گیا. مگر کبھی زبان سے یہ نہیں کہنا ان کے نبی چھوٹے تھے, ہمارے نبی بڑے. نبی نبی ہے, لا نفرق بین احد من رسولی, لا نفرق بین احد من رسولی.
لا نفرق بین، نبیوں میں فرق نہیں کرنا، مگر افضلیت الگ. جیسے موسیٰ سمجھے کلیم ہے، اللہ سے باتیں کرتے ہیں، حضور حبیب ہے. ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا ہے مولا تو نے مجھے کلیم بنایا اپنے محبوب کو حبیب، کلیم اور حبیب میں کیا فرق ہے؟ تو ہم نے فرمایا موسیٰ کلیم وہ ہے جو اللہ سے باتیں کرتا ہے، حبیب وہ ہے جس سے اللہ باتیں کرتا ہے. کلیم وہ ہے جو اللہ کو دیکھتا ہے، حبیب وہ ہے جسے اللہ دیکھتا ہے. کلیم وہ ہے جو خدا کی رضا چاہتا ہے، حبیب وہ ہے جو جس کی رضا خدا چاہتا ہے. ایسی شان والے نبی ہمارے الحمدللہ. سمجھے؟ تو معلوم ہوا کہ حضور کی مثال سورج. اب دیکھیے حضور پر کیا ختم ہو گئی؟ نبوت. نبیوں کا آنے کا سلسلہ حضور پر ختم ہو گیا، اب قیامت تک کوئی نہیں آیا. سمجھے؟ آفتاب عالم چھپ جائے تو ان کی قدر ہو جاتی ہے. جب آفتاب عالم ظاہر ہو جائے تو یہ سب کیا ہو جاتے ہیں؟ بجھا دیے جاتے ہیں. دن کے اجالے میں سب لائٹاں تلک بیٹھے کیا بولے ویسٹ کر بجھاؤ. سمجھے؟ صبح ہو گئی سورج طلوع ہو گیا تب کیا کرو؟ لائٹاں بجھاؤ. مغرب ہو گئی سورج غروب ہو گیا کیا کرو؟ لائٹ سے لگاؤ، چراغ سے لگاؤ. سمجھے؟ تو حضور کے آنے سے پہلے ہر چراغ روشن رہا، ہر نبی بستی 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 جاتے رہے. جب حضور آ گئے تو کیا بن کر رہا ہے؟ آفتاب رسالت بن کر رہا ہے. آفتاب رسالت بن گئے. سورج چمکا ستارے غروب، سورج چمکا چراغ غروب. ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ہر نبی کی نبوت منسوخ. اب چالو سکہ حضور کا، دربار حضور کا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھے. ہائے ہائے جب یہ بات معلوم ہوئی. ہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خصوصیت کیا ہے کہ آپ نے اللہ سے کلام کیا، باوجود اس کے ہمارے آقا کی حقیقت اپنی جگہ مسلم ہے. سمجھے؟ اب اس کو حضرت شیخ عطار رحمت اللہ علیہ فارسی کے بہت بڑے شاعر گزرے. آپ نے کئی کتابیں فارسی میں لکھی ہیں، مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہیں. آپ نے چند اشعار کی لکھے، میں ان کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کروں. موسیٰ علیہ السلام اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کے متعلق لکھتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام وہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے طور پہ بلایا جی اور حکم دیا فَخْلَعْنَا عَلَيْكَ. طور تک تو بلایا مگر حکم کیا دیا؟ اپنے نالین اتار. محبوب کو بلایا نالین کے ساتھ بلایا، اذن منی یا محمد، اذن منی یا نالین کے ساتھ بلایا. طور کی عظمت ہے، نالین اتار دو، نالین کے ساتھ عرش پہ آ جاؤ. اے محبوب یہ عرش بنا ہی ہے آپ کے نالین کے ساتھ، عرش بنایا ہی گیا ہے آپ کے نالین کے لیے تاکہ دنیا پر یہ واضح ہو جائے کہ ساتوں زمین کے اوپر آسمان، کرۂ ارض کے اوپر کیا ہے آسمان، آسمان سے 500 میل کے فاصلے پر دوسرا آسمان، اس کے 500 سال کی مسافت پر تیسرا آسمان، اس سے 500 سال کی مسافت کا چوتھا آسمان، ایسے 5واں 6واں 7واں آسمان. ان آسمانوں کے بعد
عرش. تو عرش اوپر، فرش نیچے، بلند عرش سے لے کر تحت الثری کے فرش تک ساری مخلوق آ گئی. ساری مخلوق اس کے اندر آ گئی. کوئی مخلوق اس سے خالی نہیں، سب اس کے اندر لپیٹے گئے. ساری مخلوق اس کے اندر آ گئی. فرشتے، ملائکہ، وہ سارے مخلوق آ گئی. ان تمام مخلوق کے آنے کے بعد عرش سب سے اونچا ہے. اس اونچے عرش پر محبوب نالین پہن کے آ جائیے. نالین پہن کر آ جائیے. تو نالین پہن کر سرکار عرش پہ گئے. تو مجھے بتاؤ، میرے سرکار یہاں ایک بات میرے سرکار یہاں ایک بات ارشاد فرمائے تھے. تو جب سرکار نالین پہن کر گئے تھے تو پائے اقدس نیچے تھے یا نالین نیچے تھے؟ کیا نیچے تھے؟ نالین نیچے تھے. پائے اقدس اوپر تھے، نالین نیچے. تو معلوم ہوا نالین کے اوپر قدم میمنت، قدم میمنت، پائے مبارکہ. تو پائے مبارکہ سے نیچے عرش، نالین، نالین کے نیچے عرش. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ساری کائنات میرے محبوب کے نالین کے نیچے. ساری کائنات میرے محبوب کے نالین کے نیچے. جب نالین مصطفیٰ کا یہ عالم ہے تو خدوم میمنت مصطفیٰ کا عالم ہے. سمجھے؟ موسیٰ علیہ السلام نے طور پر کلام کیا، بے شک. مصطفیٰ عرش پہ چلے گئے، وہاں نالین اتروا لیے گئے، یہاں نالین پہنوا لیے. تو حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام وادی مقدس پر گئے. وادی مقدس ستوا کا پہنچے. الستو بربکم، یہ کیا ہے؟ مولا مجھے اپنا جلوہ دے. ربی ارینی لن ترانی. اسرار پر ایک پرتو ڈالا، اس میں مہو ہو گئے، مستغرق ہو گئے. سمجھے؟ دیکھ کے ٹھہر جانا یہ ہے، سمجھے، مجذوب کا کام، مستان کا کام. دیکھتے رہنا، دیکھتے رہنا، عالم سے لگے رہنا، یہ ہے سالک کا کام. تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نور کے تجلی کو دیکھے تو کیا ہو گئے؟ مستغرق ہو گئے، غرق میں ہو گئے، مہو ہو گئے، مہو ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کو دیکھا، جو کا تو دیکھا، جیسے کہ ویسا دیکھا، ہوش برابر رہے. اسی کو کہتے ہیں موسیٰ ز ہوش رفت بیک پرتوے صفات. موسیٰ ز ہوش رفت بیک پرتوے صفات. موسیٰ کا ہوش اڑ گیا ایک تجلی پر، ایک تجلی پر. موسیٰ ز ہوش رفت بیک پرتوے صفات. تو عین ذات می نہ کری در تبسمی. تو نے ذات کو جوں کا تو دیکھا، مسکراتے رہے، مسکراتے رہے. تو یہ مقام موسیٰ ہے، یہ مقام مصطفیٰ ہے. اس کے باوجود وہ نبی ہیں، یہ بھی نبی ہیں، وہ بھی عظمت والے ہیں. آپ بھی تمام امام نبیوں کے امام ہیں. جب یہ بات معلوم ہوئی تو یاد رکھنا موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہا گیا؟ طور پر آنے پر سے فخلانا لے، اپنے نالین اتارو. یہ نالین موسیٰ کی بات تھی، مگر حضور نالین سمیت گئے اور ساتھ کے ساتھ آپ عرش کے قریب پہنچے تو آپ نے حضرت بلال کے نالین کی آواز عرش پر سنی. معراج سے تشریف لانے کے بعد فرمایا بلال کے نالین کی آواز میں نے عرش پر سنی ہے. تو بلال کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور حضور نے پوچھا اے بلال، میں نے سنا، میں نے آپ کے چلنے کی آواز میں نے عرش پر سنی. تو آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں تو تہجد کے لیے جا رہا تھا. تو گویا آپ کے چلنے کی آواز غلام کی آواز. تو پھر یاد رکھیے یہ صرف بلال ہی کیوں، دو چیزیں ہیں.
ایک صدیق اکبر، ایک بلال حبشی، یہ دو ہیں، ان دونوں کا لگاؤ معراج سے۔ نالین کی آواز، بلال کے نالین کی آواز حضور نے کہاں سنی؟ عرش پر سنی۔ تو ادنو منی یا محمد، اے محمد میرے قریب آ جاؤ، تو اللہ کی آواز ہے یہ، مگر اللہ کی آواز کس کی آواز میں آ رہی ہے؟ ابو بکر کی آواز میں آ رہی ہے، ابو بکر صدیق کی آواز میں آ رہی ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو پھر فرمایا محبوب خدا پر یہ عنایتیں ہیں کہ نالین کے ساتھ آپ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہماری کوئی بات حکمت سے خالی نہیں ہے، ہم رسولوں کو بھیجتے ہیں جن کا کام ہے، کیا کام ہے رسولوں کا؟ اللہ کے بندوں کو خوشخبری دینا، اللہ کے بندوں کو ڈرانا۔ نبیوں کا کام کیا ہے؟ بندوں کو، اللہ کی بندوں کو خوشخبری دینا۔ اور تو جو بات نبی کی ہے حضور کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم، اب علماء جو کام کر رہے ہیں، صوفیہ جو کام کر رہے ہیں، تو جو چاپلوسی کرتا ہے وہ عالم نہیں، جو چاپلوسی کرتا ہے وہ پیر نہیں ہے، مرید کی مرضی پر چھوڑ دینے والا پیر نہیں ہے، اس کو ڈانٹ کر، سمجھا کر، بشارتیں دے کر، خطابات دے کر، الخابات دے کر، مراتب دے کر، کسی بھی طریقے سے اس کو راہ حق پر جمع کر دینا، یہ ہے شیخ کا کام جو نبی کرتے تھے۔ سمجھے؟ ہم بھی انبیاء کا کام کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں، بولنے والا مولانا صاحب، سمجھے؟ قرآن خوانی کہاں ہے، فاتحہ خوانی کہاں ہے، وہ بیان کہاں ہے، اس کا نذرانہ کتنا ہے، اس پر پیسہ ٹکا، اس پر کسی کی عالم کی نظر جیسا ایسی نظر والا ہے اس سے نظریں پھیر لینا چاہیے۔ یہ وہ کام کرنا، جب اس کی نظر ادھر نہیں ہے، اس کی نظر ادھر ہے، تو اس کو راضی کرنے کے لیے اس کے قدموں میں دولت ڈھونڈیل دینا چاہیے۔ پوچھتے نہیں بول کر کے اس کو لگانے کے بعد نہیں، سمجھے؟ اور ایسا دینا اگر دینے پر آ رہے تو ایسا دینا کہ وہ تنہا رہے، اس کی خدمت میں ادب کے ساتھ بیٹھے، دنیا کو دکھا کے دینا کیا کمال کی بات ہے، دنیا کو دکھا کے دینا کمال کی بات ہے، پیسے جیب میں سے نکال کر کے یہ کمال کی بات ہے۔ دل رکھ لینے کے لیے ہر چیز